اس زمانے میں خاندانی عورتیں وہ ہوتی تھی جو ڈکی ہوئی ہوتی تھی، آج خاندانی عورت ہے وہ جو ننگی ہوتی ہے بالکل سر سے پاؤں تک، بس وہ برائے نام کرتا شلوار ہے، بس وہ بھی رکھنے والی ہے. اگر تھوڑا سا اور بہانہ مل گیا نا تو یہ بھی ختم ہو رہا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. کبھی کھلونے کے بہانے نوجوان بے لباس ہو گئے، کھیلتے میدانوں میں گلیوں میں، کپڑے نہیں ہوتے جسم میں، گھٹنے سے لے کے ناف تک کا جسم تو ہر حال میں ڈھکنا ضروری ہے. استغفر اللہ. ایک شخص چونکہ عرب دھوتی پہنتے تھے تو دھوتی تھوڑی سی سرک گئی تو ذرا سا گھٹنے کے ساتھ کا حصہ کھلنے لگا تو حدیث میں حضرت نے چہرہ موڑ دیا اور اس شخص سے کہا غط فخذک انہ من العورہ، ران ڈھکو، یہ شرمگاہ کا حصہ ہے. گھٹنے سے شروع ہو جاتا ہے ران. غط فخذک فانہ من العورہ، ران ڈھکو. اور اب تو مستنڈے بڑے بڑے گلیوں میں پھرتے، گاڑیاں چلاتے اور کپڑے نہیں پہنے. مسلمانوں کو اس صدمے کا احساس کرنا چاہیے. بغداد اور موصل اور نینوا کے شہروں پر لاشیں اس لیے پڑی ہوئی ہے کہ مسلمان پورے عالم کے اندر اعمال کی کمزوری کے شکار ہے. یہ نظر ثانی تو ضروری ہے، اس کا احساس کرنا پڑے گا. اور اللہ دکھاتا ہے قرآن کریم میں کہ آس پاس کے مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے، ہم تمہیں دکھا رہا ہے کہ وقت آنے والا ہے. آپ اس سے پہلے پہلے توبہ تائب ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کر لو. استغفار 3 طریقے سے ہے. ایک تو استغفر اللہ، بے شک بہت مبارک کلمہ ہے اور بلائے ٹالتا ہے اور خدا کی رحمت قریب لاتا ہے. دوسرے استغفار کے معنی ہے ترک ذنب، گناہ چھوڑ دینا. اور تیسرا استغفار کے معنی ہے اس گناہ کے مقابلے کا کام کرنا. جیسے پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا اب خوب پڑھے، پہلے پردہ نہیں تھا اب پردے کا بڑا خیال رکھے، پہلے بچوں کی تعلیم اور تربیت میں دین کو غالب نہیں کیا تھا اب دین کو بنیاد بنائے اور مقصد اعظم بنائے. اللہ. اور حجابات بھی بہت ضروری ہے. ہماری بہنوں اور بھاوجوں کے شرعی پردہ ضروری ہے. سر سے پاؤں تک پورا جسم ڈھکا ہوا، اوپر دوپٹہ یا شال. جب باہر نکلے گی تو ایسی چادر یا برقع لے گی کہ جسم پر پہنا ہوا کپڑا بھی آسانی سے اجنبی کی آنکھوں میں نہ آئے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے پیغمبر اپنی بیوی اور بیٹی اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہو یدنین علیہن من جلابیبہن، ڈال دے اپنے اوپر بڑی بڑی چادریں. اللہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. سورۃ احزاب کے آخری رکوع سے پہلا رکوع ہے، حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو جلباب شرعی چادر یا برقع لینا مسلمان عاقل بالغ عورت کا فریضہ ہے، اور اس فرض کا اہتمام کرنا رشتہ داروں پر فرض ہے. خاوند اگر اس میں سستی کر لے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا ایک مجرم ہوگا، ایک فرض چھوڑ دیا. اگر باپ بیٹی کو تاکید نہیں کراتا ہے تو وہ مجرم ہے. اگر ماں سستی کرتی ہے وہ مجرم ہے. اگر بھائی اور خاندان کے بڑے پابندی کرا سکتے ہیں اور نہیں کرتے وہ بھی اللہ کے مجرم ہیں. قیامت کے دن ان کا گریبان ہوگا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہوگا. کلمہ پڑھنے کے باوجود اس سرکشی اور انحراف کی کیا اجازت ہے؟ ایک پردہ تو یہ ہے خواتین، ایک پردہ تو یہ ہے خواتین، اور دوسرا پردہ یہ ہے
کہ خاتون بغیر ضرورت شرعیہ یا بشریہ کے گھر سے نہ نکلے. یہ نہیں کہ جب بھی لیڈا باہر جاتا ہو تو لیڈی یا 2 قدم آگے گاڑی میں پہلے بیٹھ جائے. لیڈا ہو لیڈی، ارمان صد افسوس. ایسے غیرتی لوگ بھی ہیں کہ بیوی کے بغیر مارکیٹ نہیں جاتے. سبزی خریدنے تو وہ ساتھ، اور گوشت خریدنے، اور دونوں ایک جیسے ہو گئے. عورت کا فریضہ یہ کہ آپ لائے اور اسے دے، وہ پکائے. اس کو حق نہیں ہے اچھا برا کہنے کا، یہ مرد کا کام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. انصاف تو کرنا چاہیے. 5 وقت مسجد میں اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کے لیے آؤ تب کامیاب ہوں گے. تو عورتیں آتی؟ عورتوں کو تو آنا نہیں. اللہ کے دائی کی آواز پر معاف ہے. پورے عالم کے اندر خواتین کو اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں آ جائے. جمعے کی نمازیں عورت پر، وہ ظہر گھر پڑے گی اور ثواب پورا ملے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کے فریضے کے لیے باقاعدہ ایک اعلان مقرر ہے اور اس اعلان کے نتیجے میں بھی خاتون کے گھر سے نکلنے کو اس سے اہم سمجھا گیا ہے، تو انصاف آپ کریں. آخر آپ بھی مسلمان ہیں، کلمہ گو ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنے آئے ہیں. حلال و حرام سمجھنا ہر مومن کا فرض ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خواتین کے لیے بھی ایک مسجد کا انتظام ہوتا اور اس میں عورت عورتوں کے لیے اذان دیتی اور عورت عورتوں کو نماز پڑھاتی. یہ بھی نہیں ہے. بدعات میں سے لکھا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عورتوں کی مسجدیں بن جائیں گی. یہ سب کو پتا تھا کہ جب مسجد میں آئے گی تو خیر بڑھے گی، دین سنے گی. لیکن خاتون کی عفت اور پردے کو اس کے مقابلے میں 2 ٹوک سمجھا گیا اور ان اعمال کو اس سے کمزور جانا گیا ہے. سمجھنا اور سوچنا بہت ضروری ہے. یہ اس مسئلے کا حصہ ہے کہ خاتون بغیر شرعی ضرورت کے یا بشری ضرورت کے گھر سے نہ نکلے. بشری ضرورت جیسے بیمار ہو گئی ڈاکٹر کے پاس، کہیں آنا جانا پڑ گیا ضروری، خاتون خواتین کے پاس جاتی ہے. یہ نہیں کہ بس عورت ہے اور ہر وقت جانے کے لیے تیار ہے. جب بھی پتہ کرو تو الدجاجۃ المخلات گھر سے غائب ہو گئی ہے. وہ کسی نے کسی سے پوچھا تھا کہ آپ کی بیوی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میری بیوی کا نام ہے الدجاجۃ المخلات. وہ مرغی جو گلیوں میں پھرتی ہے، گھر واپس نہیں آتی، رات کو سونے کے لیے آتی ہے، بس چرگا کچھ گشتہ. وہ مرغی جو گھر گھر پھرتی ہے. خاتون کا تو خاتون خانہ یعنی گھر میں رہے گی، اور جب وہاں سے نکلے گی تو قبرستان پہنچے گی. درمیان میں شریعت کو ضرورت ہو یا بشریت کو ضرورت ہو تو اجازت ہے. نہ شرعی ضرورت ہے اور نہ بشری ضرورت ہے، اور عورتیں پھر رہی ہے. بالکل نیک عورتیں بھی گھروں سے نکلی ہوئی ہے، نمازی، پابند دین، احترام و تکریم والی عورت ہے. اس کو گناہ نہیں سمجھتی. قرآن پاک کو دیکھو. اب قرآن سب سے پہلی جماعت خواتین کی جو ایمان میں اور دین میں ہماری مائیں ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ان کو کیا سکھا رہا ہے سن لے ذرا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گھروں سے ایسا نہ نکلو جیسے زمانے جاہلیت کی عورتیں بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی. اب سوال یہ ہے، عورتیں پوچھتی ہے کہ ہم گھر میں کریں گے کیا؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ،
پابندی سے نمازیں پڑھو، زکوٰۃ دینا شروع کرو، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور رسول کی تابعداری بجا لاؤ۔ یہ گھروں میں کیوں محصور کر رہا ہے؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر لے، ہر طرح کی نجاست تم سے دور کر لے۔ معلوم ہوا کہ عورتوں کے باہر نکلنے میں نجاست بڑھ رہی ہے، معاشرے کے اندر نحوست وساوس شیطانی فضائیں غالب آ رہی ہے۔ اللہ جب جنت کی عورتوں کا ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں کے اندر بند ہیں۔ جنت میں بھی جنتی عورت کی شان اس لیے بلند ہے کہ باپردہ ہے، گھر نشین ہے وہ۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان جنتیوں سے پہلے کسی مرد اور جن نے اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا ہوگا۔ کمال عفت کے لیے کمال پردہ ضروری ہے۔ دفتروں میں عورتیں پھیل گئی، بازاروں میں وہ پھیل گئی، کارخانوں میں وہ پھیل گئی، اب تو آہستہ آہستہ مدرسے کو بھی قابو کر رہی ہے۔ ایسے مدرسے بھی ہیں جو صرف عورت ہی محتمم ہے۔ فلا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب پورے دفتروں کو سجایا جا رہا ہے، کارخانوں کو عورتوں سے۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا سفید کپڑے پہنا ہوا، بڑی داڑھی نیچے لٹکایا ہوا، چشمہ بڑا کالا، کالی ٹوپی جنازہ والی سر پہ رکھا ہوا، بس آپ دیکھیں گے تو سمجھیں گے پوری دنیا کی تبلیغ یہ کر رہا ہے۔ قریب سے ہم گزر رہے تھے، میں اندر گیا تو وہاں 2-3 لڑکیاں بیٹھ ٹیلی فون پہ۔ میں نے پوچھا یہ فلاں کا دفتر ہے کہاں؟ وہ اندر ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بٹھایا آپ نے؟ جواب میں مجھے کہتا ہے کہ ان سے کام اچھا چلتا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ کو اتنا بغیرت تھا تو یہ داڑھی اور ٹوپی اور یہ دینی شکل کو کیوں بدنام کر رہے تھے؟ جب آپ میں اتنی غیرت نہیں تھی کہ اپنے دفتر اور کارخانے میں بھی عورتوں سے کام چلا رہا ہے۔ میں نے کہا کہ غمخواری یہ ہے کہ ان کو ان کے گھر پر بٹھاؤ اور تنخواہ بھیجو، یہ اس کی گنجائش اور ترغیب اسلام میں ہے، لیکن اپنے کاموں کو مردوں سے ہٹا کر عورتوں سے چلوانا، میں نے کہا جہنم کا ایندھن بننے والے، قرآن اور سنت کا بدترین مذاق کرنے والا۔